آپ نے ایک بڑا مشہور و معروف نام ولایت کی دنیا میں سنا ہوگا، ولیوں کی کائنات میں سنا ہوگا، حضرت سیدنا مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔ یہ مالک بن دینار کون ہے؟ یہ اللہ کے بہت بڑے ولیوں میں سے، سرکار غوث پاک کے دور سے بھی پہلے کے، حضور غریب نواز کے دور سے بھی پہلے کے ہے، داتا صاحب کے دور سے بھی پہلے کے ہے۔ اور یہ کون ولی ہے پتہ ہے؟ یہ پانی پر چلتے تھے، پانی پر اللہ نے چلنے کی کرامت دی تھی، بڑے صاحب کرامت تھے مالک بن دینار۔ لیکن ان کی زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے، ان کی زندگی میں جو انقلاب آیا ہے، ان کی زندگی میں جو توبہ کا جذبہ پیدا ہوا ہے، کس بنیاد پر پیدا ہوا، کیسے انہوں نے توبہ کی؟ لوگ میرے نوجوان یہ سمجھتے ہیں مولانا ہم تو گنہگار ہیں، اب ہم کیا پلٹیں، ہم کیا کریں؟ یہ ایسی کفر والی سوچ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ کفر ہے، اس لیے اس طرح نا امیدی کی بات نہ کرو، مایوسی کی بات نہ کرو۔ آج سے پہلے کچھ ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہوگا، اسے آواز دینا ہوگا، اسے پکارنا ہوگا۔ ہمارا خدا گونگا نہیں، ہمارا خدا بہرا نہیں، ہمارا خدا وہ ہے ہماری شعرک سے زیادہ قریب ہے، اور اس کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ آپ جانتے ہیں مسلمانوں، جب اللہ کسی کو اپنا قریبی بنانا چاہتا ہے، جب اللہ کسی کو اپنا مقرب بنانا چاہتا ہے، تو اللہ کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہے، اللہ کیسے کیسے حالات پیدا کرتا ہے۔ یہ حضرت مالک بن دینار، ان کی زندگی میں جو تبدیلی اور انقلاب آیا ہے، اس کی بہت سارے واقعات لوگوں نے لکھے ہیں، لیکن انہوں نے خود اپنی زندگی کا واقعہ بیان کیا۔ فرماتے میری زندگی میں بدلاؤ کیسے آیا، میری زندگی میں تبدیلی کیسے آئی، میری زندگی میں چینجز کیسے آیا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں پولیس تھا، پہلے پولیس یعنی بادشاہ کے یہاں سپاہی تھا، میں پولیس کے کام انجام دیتا تھا، اور پولیس ہونے کی وجہ سے، سپاہی ہونے کی وجہ سے میں شراب بہت پیتا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں شراب بہت پیتا تھا، اتنا شراب پیتا تھا میں کہ شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ میری شادی ہو گئی تو اللہ نے مجھے خوبصورت بچی دی، بیٹی دی۔ میں بائیں ہاتھ میں میری بیٹی کو پکڑتا اور دائیں ہاتھ سے شراب پیتا، کبھی دائیں ہاتھ سے بیٹی کو پکڑتا اور بائیں ہاتھ سے شراب پیتا۔ وہ چھوٹی سی بچی تھی، ابھی اس کی عمر 2 سال بھی نہیں ہوئی تھی، مگر خدا جانے اسے شراب سے کیا نفرت تھی کہ وہ میری شراب کے جام گرا دیتی تھی، میری شراب کی بوتل گرا دیتی تھی۔ لیکن اللہ کو کیا منظور تھا پتہ نہیں، ابھی اس کی عمر 2 سال کو نہیں پہنچی تھی کہ میری اس بیٹی کا انتقال ہو گیا، میری بیٹی کی موت ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی مر گئی، اس کا انتقال ہو گیا، 2 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ شب برات آئی، توجہ کرنا، شب برات کوئی معمولی رات نہیں، لوگوں نے اسے بھی شک میں ڈال دیا، ان کی بات چھوڑ دی۔ شب برات آئی، شب برات میں میں نے عشاء کی نماز تک نہیں پڑھی۔ کون کہہ رہا ہے؟ مالک بن دینار جیسا ولی، ولی بعد میں بنے، ابھی ولی نہیں تھے، وہ ابھی نارمل زندگی، ایک عام آدمی سی زندگی گزاری۔ کہ میں نے شب برات میں عشاء تک نہیں پڑھی، اور آپ جانتے ہیں شب برات آئے تو عام مسلمان بھی جو جمعہ پڑھنے نہیں آتا وہ بھی شب برات میں مسجد میں مغرب عشاء فجر میں نظر آتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں اتنا غافل تھا کہ میں نے عشاء تک نہیں پڑھی، اور میں نے شب برات میں بھی شراب پیا، شب برات میں میں نے شراب اور خوب شراب پیا، اور شراب پی کر کے بدمست ہو کر کے میں گر گیا۔ جب میں گرا نیند کی حالت میں اپنے بستر پہ پڑا تھا، اچانک میں نے خواب دیکھا۔ میں نے خواب کیا دیکھا کہ قیامت قائم ہے، سور پھونکا جا رہا ہے، اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھے، میں بھی اپنی قبر سے اٹھا۔ جب میں اپنی قبر سے اٹھا تو ایک بھیانک دھماکے کی آواز آئی، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بھیانک سا اژدہا تھا، بھیانک سا سانپ اژدہا جو مجھے مارنے کے لیے میرے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ میں اس سے جان بچانے کے لیے خواب کے عالم میں بھاگا۔ جب میں بھاگنے لگا میں چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا کوئی بچا لے، لیکن کوئی بچانے والا نہ تھا۔ ایسے میں نے خوبصورت حسین و جمیل شکل والے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا۔ میں نے اس کو کہا کہ بابا مجھے بچا لیں۔ اس نے کہا کہ اے مالک
میں کمزور ہوں، اتنے طاقتور اژدہے سے میں تجھے نہیں بچا سکتا، لیکن تیری اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ تو آگے بھاگ، تجھے راستہ بتا سکتا ہوں کہ تو آگے بھاگ، ہو سکتا ہے کہ تیرے بچنے کا کوئی انتظام ہو جائے۔ مالک بن دینار کہتے میں بھاگ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ آگ کی پہاڑیاں، جہنم کی آگ، یہ سب میں خواب میں مجھے نظارہ بتایا جا رہا تھا۔ میں جیسے ہی آگ میں گرنے والا تھا، اچانک ایک آواز آئی، اسے آگ میں گرنے مت دو کیونکہ یہ جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے، اسے آگ میں گرنے مت دو، یہ جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ تو میں پھر آگے بڑھا، پیچھے دیکھتا تھا تو وہ سانپ مجھے دوڑاتا ہے، میں آگے بھاگتا ہوں۔ ایسے میں نے دیکھا ایک چاندی کا پہاڑ تھا اور اس کو تراش کر کے اس میں خوبصورت سا مکان بنایا ہوا تھا جس میں پردے لٹکے تھے، جس سے خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے کسی نے کہا اس پہاڑ کے اندر چلا جا، اس پہاڑ کے اندر چلا جا، اس میں مسلمانوں کی امانتیں، مومنوں کی امانتیں، ہو سکتا ہے شاید اس میں تیری بھی کوئی امانت موجود ہو۔ بس جیسے ہی میں وہ پہاڑ کے قریب گیا، سانپ میرے قریب آ گیا۔ ایسے میں فرشتوں کو میں نے خواب میں دیکھا، انہوں نے پردے اٹھا دیے اور مجھے اندر لے لیا۔ جب میں اندر گیا تو میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے، حسین و جمیل بچے اس میں جھولا جھول رہے تھے، خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا اے بچوں تم کون ہو؟ تو بچوں نے کہا اے مالک، جو مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں وہ سب یہیں جمع ہوتے ہیں، ان کو اسی میں رکھا جاتا ہے، یہ ہمارا مقام ہے، یہ ہمارا ٹھکانہ ہے، اور یہاں ہم اپنے ماں باپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آئیں گے تو ہم سے ملیں گے۔ تو مالک کہتے ہیں مجھے خیال آیا میری بھی تو ایک بچی کا انتقال ہوا ہے، بس خیال آنا تھا میری بیٹی کا۔ تو میں نے دیکھا ایک سونے کے جھولے میں میری بیٹی بھی جھول رہی تھی، اس نے مجھے دیکھا کہ ابا بابا یہ کہہ کر کے وہ دوڑ کر کے آئی اور لپٹ گئی، اور لپٹ کر کے میری گود میں ویسے ہی بیٹھ گئی جیسے ظاہری میں وہ میری انتقال سے پہلے میری گود میں بیٹھتی تھی۔ اور پھر اس نے کہا ابا کب تک شراب پیو گے، ابا کب تک پاپ کرو گے، ابا کب تک اللہ کی نافرمانی کرو گے، ابا وہ وقت نہیں آیا کہ آپ پلٹ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اس کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں، ابا اللہ معاف کرے گا، شب برات ہے آج، اللہ معاف کرے گا، ابا آپ توبہ کر لیں، کب تک شراب پیئیں گے، خدا کو کب تک ناراض کریں گے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو اپنے قریب پایا، مجھے سکون ملا۔ میں نے میری بیٹی سے پوچھا بیٹی وہ سانپ کون تھا جو مجھے دوڑا رہا تھا؟ میری بیٹی نے کہا ابا وہ آپ کا برا عمل ہے جس کو اللہ نے سانپ کی شکل میں دکھایا۔ وہ بوڑھا کون تھا خوبصورت؟ ابا وہ آپ کا نیک عمل ہے، کیونکہ آپ نے نیکیاں تو بہت کم کی ہے، تو آپ کی نیکیاں کمزور ہے، آپ کی نیکیاں کم ہے ابا، لیکن ابا آپ بدل جائے نا، آپ تبدیل ہو جائے نا، اللہ نے آپ کو بتا دیا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں جیسی میری آنکھ کھلی، خواب کے اثر سے میں کانپ رہا تھا، میں نے اللہ سے کہا اللہ آج کی رات شب برات میں سچی توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ میں نے توبہ کی، اور جب اللہ کی بارگاہ میں شب برات میں انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کو مقام ولایت عطا کیا، اور ایسا مقام ولایت عطا کیا۔ ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے تو کسی کا قیمتی موتی چوری ہو گیا، ایک بار کشتی میں سفر کر رہے تھے کسی کا قیمتی موتی چوری ہو گیا، تو کسی نے الزام لگایا کہ یہی اجنبی ہے، اسی نے چرایا ہوگا، اسی نے چرایا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں مولا جب تک پاپی تھا تو لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ کوئی الزام نہیں لگاتے تھے، اب نیک بن گیا تو لوگ مجھ پہ چوری کا بھی الزام لگانے لگے۔ تو اس وقت مالک بن دینار نے دریا ہی میں آواز لگائی اے دریا کی مچھلیوں، کسی کا موتی چوری ہو گیا ہے، تم لوٹا سکتی ہو؟ تو کیا دیکھا کہ دریا کی تمام مچھلیاں دریا کے اندر منہ باہر نکالتی ہے اور سب کے منہ میں ایک سے قیمتی موتی ہے۔ آپ کشتی والوں سے کہتے ہیں جو چوری ہوا تھا جتنے چاہتے ہو یہ موتی لے لو۔ تو تب لوگوں کو پتا چلا یہ عام آدمی نہیں، یہ تو اللہ کا ولی ہے، اور جب لوگ ہاتھ پیر چومنے کی کوشش کرنے لگے تو آپ پانی پر چلتے ہوئے ادھر پار ہو گئے۔ لوگوں کو پتا چلا کہ مالک بن دینار کا مرتبہ کیا ہے۔ پہلے کی زندگی دیکھو،
तौबा के बाद की जिंदगी देखो। जब तक जिंदा हैं हम, हमारे लिए तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। जब मर जाओगे तौबा के दरवाजे बंद हो, बल्कि मरने से पहले ही जब रूह हलक में अटकेगी, गैब के मनाजिर नजर आएंगे, गले में गरगरा होगा, उस वक्त तो तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगो, अल्लाह की तरफ पलटो, वापस आओ अल्लाह की तरफ। ये नहीं शबे बारात में रो धो लिए, उठ के गए फिर वही हाल, ये धोखेबाजी नहीं, ये मक्कारी नहीं, ये मुनाफिकत नहीं। अल्लाह से वादा करो, मैं गुनाह नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा, हराम नहीं खाऊंगा मतलब नहीं खाऊंगा, आंखों का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। बस अल्लाह वाली जिंदगी गुजारिए, फिर अल्लाह की मदद देखिए। दुनिया परेशान रहेगी लेकिन आप सुकून से रहेंगे, आप चैन से रहेंगे, आप इत्मीनान से रहेंगे। याद रखना, खुदा से दूर होकर न किसी को सुकून मिला है, न हमें सुकून मिल सकता है। गुनाह करके न कभी किसी की जिंदगी में खुशियां आई है, न हमारी जिंदगी में आ सकती है। मेरे ये नौजवान जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहता हूं, बहुत हो गए गुनाह, बहुत हो गए गुनाह, अब मत करो गुनाह। दुनिया गुनाह कर कर के थक चुकी और वो अल्लाह की तरफ पलट रही है, तुम कहां जा रहे हो? मेरे अजीज, मेरे नौजवान, ये अल्लाह ने जिंदगी पहली और आखिरी बार दी है, इसके बाद हम दुनिया में कभी नहीं आएंगे। अल्लाह से हम अर्जियां करेंगे, मौला मरने के बाद एक बार हमें दुनिया में जाने दे ताकि मैं सुभान अल्लाह पढ़ के वापस आ जाऊं, 2 रकअत पढ़ लूं। अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे, मैंने तुझे वक्त दिया था, तूने में उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, तूने जाय कर दिया। मैं ये नहीं कहता आप बाइक ना चलाओ, बाइक पर ना घूमो, ये सब नहीं कहता। आप कीमती से कीमती बाइक खरीदने की हैसियत रखते हो, खरीदो। आप बंगले में रहने की ताकत रखते हो, रहो। आप अच्छा खाते हो, खाओ। आप कीमती लिबास पहनते हो, पहनो। आप कीमती मोबाइल इस्तेमाल करते हो, करो। आप दुनिया की सब चीजों से लुत्फ उठाओ, लेकिन दुनिया की चीजों में अल्लाह को मत भूल जाओ, अल्लाह को याद रखो। जब उसका वक्त आ जाए